والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صدق اللہ العظیم. میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں سینہ کھول کر چلتی تھیں، دوپٹہ نہیں ڈالتی تھیں، بالفاظ دیگر مقام زینت کو ظاہر کرتی تھی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اہل خانہ حاشا وکلا نہ تو شادی اور نبوت سے پہلے ایسی تھی اور نبوت کے بعد تو امکان ہی نہیں. البتہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عام مومنات کو اور ان عورتوں کو جو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی حرکات کا ارتکاب کیا کرتی تھی. زمانہ جاہلیت میں جس طرح کی رسم و رواج تھی، اسلام نے بڑی شدت سے ان کو روکا تھا. آج پھر وہی رسم و رواج بڑی تیزی کے ساتھ لوٹ کر آ رہے ہیں، بلکہ کئی گنا بڑھ کر برائیاں لوگوں میں پروان چڑھ رہی ہے اور غیروں کی تقلید میں لوگ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور اسی کو فخر سمجھتے ہیں اور اسلام کے قوانین و احکام کی سرعام دھجیاں اڑا رہے ہیں، جبکہ ہماری دنیا و آخرت کی تباہی اسی میں ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے صحابیات کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی خواتین کے سردار ہیں. نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ بات طے کر لی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے اندر کے کام کریں گی. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی محنت سے اپنے گھر کے کام کو انجام دیتی تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی، بچوں کی تربیت کرتی. کھانا بنانے کے لیے پہلے چکی کے ذریعے آٹا پیستی، تندور کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتی، تندور سلگاتی اور پھر روٹی پکاتی. اتنا لمبا چوڑا عمل تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ذوق و شوق سے مشقت اٹھاتی تھی. ایک مرتبہ اپنے والد سے درخواست کی اور مشقت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام باندی مجھے بھی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اہل مدینہ کو غلام باندی نہ مل جائے میں تم کو غلام باندی دینا پسند نہیں کرتا. البتہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمام غلام اور باندی سے بہتر ہوگا. وہ نسخہ یہ ہے کہ جب بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر مطمئن ہو گئی. اسی لیے دنیاوی دیکھ بھال بھی اور دینی دیکھ بھال بھی یہ عورت کے فرائض میں داخل ہیں. کوئی بھی عورت اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی. ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، ادب کی ایسی لگتی ہے عدالت فاطمہ کے گھر، فرشتے لے کے آتے ہیں اجازت فاطمہ کے گھر. ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا، ادب ہے اس لیے واجب ہر ایک مسلم پہ اس گھر کا. پلی ہے مسلمان شریعت فاطمہ کے گھر. ہے نبیوں کا نبی تو بابا کا، ہے نبیوں کا نبی بابا تو ولیوں کا ولی شوہر. امامت فاطمہ کے گھر، نبوت فاطمہ کے گھر. ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے، ہو اس گھر کی سفارش تو خدا بھی مان جاتا ہے. فقط ہوئی ہے مجرم کی وکالت فاطمہ کے گھر. میری ماؤں اور بہنوں، عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے. بچوں کی پرورش اور گھر کے ساز و سامان کی دیکھ بھال عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. شریعت نے اس کو گھر کے اندر کے کام کاج کی ذمہ داری سونپی ہے اور معاش کی ذمہ داری اس کے سر نہیں ڈالی گئی، کیونکہ اس میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور عورتوں کے جسم کی ساخت ان مشکلات کو برداشت نہیں کر سکتی. جو لوگ اپنی عورتوں سے اس طرح کے کام لیتے ہیں اور معاشی مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ظلم کرتے ہیں. یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں ہی کی ہے. اس کا خوب خیال کرنا چاہیے. جو عورت تلاش معاش کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے گی تو یقیناً اس کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو کر رہے گی. مغربی ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے. عورتوں
کو مردوں کے مساوی قرار دے کر ان کے اندر سے شرم و حیا کی چادر کو کھینچ لیا گیا اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنے کے بہانے ذلت و پستی کے غار میں ڈھکیل دیا گیا۔ جو عورت دن بھر آفسوں میں کام کرے گی یا اسکولوں میں پڑھائے گی وہ شام کو خود تھکی ماندی ہوگی، پھر کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی خدمت کریں اور اپنی اولاد کی تربیت کریں؟ اور جب شوہر کی خدمت نہیں ہوگی تو یہی سے دونوں میں نفرتیں اور عداوتیں پنپنی شروع ہوں گی اور طلاق و جدائی تک کی نوبت ہو جائے گی۔ اور جب مرد و عورت میں طلاق ہو گئی اور مرد عورت میں جب جدائی ہو گئی تو شیطان کو کھلی چھوٹ مل گئی اور مختلف طریقوں اور بہانوں سے متعلقہ عورت کو گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے عورت کا گھر سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے۔ عورت کا سب سے بڑا وصف اور خوبی شرم و حیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔